اپنی مرضی سے نہیں کر دیے ہیں، یہ میرے رب کے حکم سے ہوئے ہیں۔ ذالک تعویل، یہ ہے حقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی کہ تو نے استطاعت رکھی ان پر صبر کرنے کی۔ یعنی کاش بندہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو یہی سب سے بڑا مطلب بندے کا درجہ ہے علم میں۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام بھروسہ ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام صحیح تعلیم ہے، اسی کا نام اعلیٰ درجی ہے کہ رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، جس حال میں رکھے اس کو پتا ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا واقعے کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے نا ذہن میں یہ چیزیں تھی، خضر علیہ السلام عالم الغیب ہے، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہے، تو اس واقعے کا ذرا میں اپنے لفظوں میں پھر انشاءاللہ کل اس واقعے کو ربط بنا کے آگے چلیں گے۔ علم پر اترانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ماں پہ اعتراض ہو رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بڑھاؤ نا، ایسے نہ بڑھاؤ جیسے اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا یا موسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ مجھے بڑھا دینا کہ اللہ کا انہوں نے بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نسبت علم کی اللہ کی طرف، جان بوجھ کے کوئی نبی خطا نہیں کرتا ہے، کوئی نبی، لیکن انسان ہے نسیان جو ہوتا ہے وہ سبق دینے کے لیے، امتوں کو سبق دینے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، طلب علم کے لیے صبر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، وہ علم کے حریص ہوتے ہیں۔ آخری دم تک حصول علم کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء ہدایت کے، ایمان کے، علم کے حریص ہوتے ہیں۔ جس چیز کی طلب کرتا ہے بندہ، وہ چیز اگر پہلے ہی ہے تو پھر طلب کس بات کی ہے؟ استاد کے سامنے طالب علم کے لیے درخواست کا طریقہ، داخلہ لینے کا طریقہ، ادب آداب کا طریقہ، استاد کا ادب، اور کسی حکم اور نافرمانی کے اوپر، کسی اصول کے توڑنے کے اوپر مطلب نام خارج کرنا، یہ ساری چیزیں، ادارے سے نکالنا، کسی چیز کو بند کرنا، یہ سارے پوائنٹ نکلتے ہیں۔ اپنے کسی بھی کام میں اپنے آپ پر بھروسے کے بجائے انشاءاللہ کہہ کے اس کو رب کے سپرد کر دینا۔ استاد تعلیم کے لیے شاگرد پر بعض شرطیں بھی عائد کر سکتا ہے، جس طرح کہ ان کا بولنا نہیں ہے۔ میں ادارے میں تھا اعتصام میں، تو وہاں پہ انہوں نے ادارے کی طرف سے، لائبریری کی طرف سے کوشش کی کہ لائبریری میں کوئی ہم نے فوٹو کاپی کی مشین لانی ہے، آپ نہ مطلب سیکھ لے آپ۔ ان کی ایک خوب تھی نا کہ آپ سمجھدار معاملات ہیں، کہ یعنی مجھے اس معاملے پہ کہ ہم اس کے مطلب جو بھی خرچ آتا ہے ہم کریں گے، تو آپ کو چھوڑ آتے ہیں، جو معروف بندہ ہے فوٹو کاپی کا کام آپ سیکھ لے، تو پھر ہم لا کے مشین لائبریری میں رکھ لیں گے، تو لوگ کتاب لے کے جاتے ہیں، آپ ادھر ہی کر دیا کرنا۔ میں نے 15 دن یعنی جو بہت معروف تھا اردو بازار میں، شیخ صاحب جو مشین والے یعنی بہت معروف تھے، بڑا کام تھا ان کے پاس پوری اردو بازار کا، مٹھائی مٹھوئی دے کے مجھے ان کے شاگرد بنا کے چھوڑ کے آئے۔ چھوڑ کے آنے پر نا 15 دن میں جاتا تو مجھے کھڑا کر لیتے اور کام کرتے رہتے، 15 دن سے کام چلے، اور ان کا ذہن یہ تھا چھوڑ کے آنے والوں کا کہ 10-15 دن مہینہ لگائے گا اپنی مشین لے آئیں گے۔ تو 15 دن کے بعد مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو کیوں کھڑا کرتا تھا؟ مجھے کیا پتا، کچھ بتایا تو نہیں ہے۔ تو کہتے جی میں ایک تو یہ فوٹو کاپی کا کام کھڑے ہو کے ہوتا ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتا، مشین کھڑے ہو کے استعمال ہوتی ہے، آپ کی پریکٹس کروا رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں چیک کر رہا تھا آپ کو کہ آپ جو کام سیکھنے آئے ہو، جب میں کام کرتا ہوں بٹن مطلب آن کرتا ہوں، کاپی رکھتا ہوں، اس میں کاغذ رکھتا ہوں، اس کا کھولتا ہوں سلسلہ، کہ آپ اپنی کس پہ کتنی استعمال کر رہے ہو، آپ میں صلاحیت کتنی ہے، آپ میں طلب کتنی ہے۔ 16ویں دن انہیں پھڑ کے دوسرے بندے کو چھاڑ دیتا۔ اب 15 دن بعد رپورٹ پوچھی کیا تھی، کیا میں نے کہا جی کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں۔
اور دوسرے بندے کے پاس گیا، وہ بندہ بڑا سخی تھا، وہ بندہ کوئی میرے مزاج کا تھا، نوجوان تھا، ذرا مطلب وہ استاد تھے جیسے خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ مطلب خرچ میں بڑا مان، کبھی چائے آ رہی ہے، کبھی دودھ آ رہا ہے، کبھی مطلب جو ہے لسی آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی فروٹ چاٹ آ رہی ہے۔ تو میں کہا استاد جی آپ کیا کرتے ہو، یہ آپ کا سلسلہ کو لکھتے لکھاتے نہیں، شاہ سے بڑے ہو، یہ تو مطلب معاملہ۔ تو اس وقت تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے طالب علمی دور میں، ہم تو وہ دور تھا کہ اپنے ناشتے چھوڑ کے پیدل جا کے نیلا گنبد میں کتابیں ملا کرتی تھی، پرانی کتابیں مل جاتی تھی سستی، اور اپنے ناشتے نہ کرتے، پیسے بچاتے، ہمیں 200 روپیہ ماہانہ ملتا یا بہت آخر میں جا کے 500 ملتا ماہانہ، لاہور سے کرایہ لگا کے آنا ہوتا تھا۔ تو میں وہ مطلب نہ کھاتے کہ چلے اتوار کی اتوار پرانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں مل جاتی، یہ اسی کا حصہ نیچے پڑا ہوا لائبریری میں زیادہ تر حصہ۔ تو یعنی انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بتائی نہیں، لیکن اتنے دن مطلب وہ چیک کرتے رہے، تو کسی طرح شرطیں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی پہلے دن سے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بندے کو چیک کرتا ہے، کوئی فوراً داخلہ۔ تو اس لیے جب مطلب علم کے راستے پہ نکلے تو صبر کی ضرورت ہے۔ سال ہو گیا بچے نے کتنا کیا ہے، 3 سال ہو گیا ابھی یہ بد نہیں کیا، میں کہتا ہوں ایسے ریڈی میڈ رہ نہیں دے۔ حقیقت بات ہے، یہ میں تو 7 سال جب لگائے تھے نا حفظ میں، 6-7 سال، اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمیں کیا پتہ مطلب قرآن کیا ہوتا ہے، تو وہ اللہ نے لوٹا دیے۔ جب قرآن کی تفسیر پڑھی تو سمجھ آیا کہ اللہ نے وہ کام جو لیا تھا نا وہ یہ سمجھانے کے لیے لیا تھا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے وقف نہیں نہ کرتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان کرے گا۔ جتنے مولویوں پہ استہزاء ہوتے ہیں نا، جو مطلب دین پڑھ کے دوبارہ کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی داڑھیوں پہ مذاق، ان پہ عمل کے مذاق، تو وہ ہمیشہ دین کا استہزاء بنتے ہیں۔ جو بچہ کرنا ہے نا اس کو دین کے لیے وقف کر دے، بس وہ اس کو سمجھ آ ہی جائے گا۔ اگر میری طرح کا خود ذہن بھی ہوا نا 23 سال میں تو سمجھ آ ہی جائے گا۔ اب 23 سال ہمیں دین سے جڑے کم از کم ہو چکے ہیں، تو کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا نا۔ تو کچھ سے مراد آخری مثال کے اس میں نا ایک واقعہ ایسا تھا، اشارہ صرف کرتا ہوں، بعد میں کل ریپیٹ کر دوں گا، کہ اس واقعے پہ جو حدیث میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات میں ایک چڑیا آئی، چڑیا نے نا اس پانی سے، دریا سے چونچ بھری ایک۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیرا علم اور میرا علم